میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کے حوالے سے، ابھی میری اطلاع ہے کہ آج ہی یہ کام ہو جائے گا، تقریباً بات بن چکی۔ اس میں جو حکومت نے نظر ثانی ڈالی، جو تذبذب کا شکار ہوئی، اس سے حکومت کو نقصان نہیں پہنچا؟ جامی صاحب بہت شکریہ۔ حکومت کو شدید نقصان پہنچا ہے، صرف نقصان کافی نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت کے جو بڑے سینئر وزراء ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل ہیں اور احسن اقبال بھی شامل ہیں، انہوں نے تو بڑا اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہی طریقہ ہے ریلیف لینے کا اور عدالت ہی کو فیصلہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور اسی کا یہ حق ہے۔ لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے وہاں کوئی ایک دوسرا خیال پیدا ہوا اور پھر فیصلہ کیا گیا کہ نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی جائے۔ تو اس سے حکومت نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور یعنی یہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑنی تھی۔ انہوں نے ہسپتال میں جانا تھا، 2 دن رہ لیتے، 4 دن رہ لیتے اور وہاں سے واپس آ جاتے، اور حکومت کے لیے بھی ایک خیر سگالی کی فضا قائم ہوئی تھی اور بحیثیت مجموعی معاشرہ جو ہے وہ بھی اطمینان کا سانس لے رہا تھا اور سمجھے بوجھ اتر گیا تھا لوگوں پورے سماج کے کندھوں سے۔ تو برحال یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نامناسب ہوا ہے، نہ ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ تو شامی صاحب، اس ساری صورتحال کے تناظر میں جہاں نئے صوبوں کا قیام ہو رہی ہے، کل خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اسی پارلیمان سے ترامیم آئیں گی، آ سکتی ہیں، اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم بلدیاتی نظام متعارف نہ کروا سکے اس لیے یہاں پہنچے۔ دوسرا، خان صاحب کی منتقلی کے اوپر ان کا جو مس کنڈکٹ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے، ان دونوں باتوں کو اگر ساتھ میں لائیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو سیاسی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی وہ بند گلی میں پھنس گئے ہیں؟ جامی صاحب، یہاں تو گلیاں جو ہیں بند ہوتی رہتی ہیں، کشادہ ہوتی رہتی ہیں، کیا کہیں کس کی گلی کب بند ہو جائے گی اور کب کھل جائے گی۔ تو بند گلی میں تو ہم سارے کے سارے ہیں، کیونکہ جہاں سیاستدان ایک دوسرے سے مکالمے پہ تیار نہ ہوں، جہاں ایک دوسرے کو زج کر رہے ہوں، قانون کی جو حاکمیت ہے اس کو ضعف پہنچ رہا ہو اور سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان پر خوش دلی سے عمل نہ کیا جائے، تو وہاں کس کا رونا روئیں گے اور کس کو داد دیں گے؟ تو سارے ہم بند گلی میں ہیں، اور دعا کریں کہ ہم سارے اس سے نکل آئیں اور جو جن کے دعوے کرتے ہیں جن باتوں کے، ان پر عمل بھی کریں، اور ایک دوسرے کو ہم تلقین کرتے رہتے ہیں کہ آئین پر عمل ہونا چاہیے، لیکن خود جو ہیں بالکل میاں فضیحت بن جاتے ہیں۔ تو برحال سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ عمل ہوگا اور کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی، اور خان صاحب کو حق حاصل ہے کہ ان کا معائنہ ہو، ان کا علاج ہو، لوگ ان کا اطمینان کا سانس لیں۔ دیکھیں کل نورین نیازی جو ہیں ان کی ملاقات ہو گئی، انہوں نے اپنے بھائی سے بات چیت کی اور بڑی ان کو اطمینان ہو گیا، لوگوں کو بھی اطمینان ہوا کہ خان صاحب کی صحت جو ہے وہ اچھی ہے، اور یہ ایک اچھا آغاز تھا۔ لیکن پھر بعد میں مینگنیاں ڈال دی گئیں۔ اب بھی وقت ہے معاملہ درست کر لیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شامی صاحب، جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے، جب آپ یہ کہ آگے بڑھنا چاہیے اور بند گلی میں ہم سب ہیں، تو آپ نے 50-55 سال دیکھے ہیں اس ملک کی سیاست کے، بار بار ایسے مواقع آئے ہیں پاکستان میں، تو اس بند گلی سے نکلنے کا حل کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ حل تو یہی ہے کہ اہل سیاست یہ سمجھیں کہ بھئی اقتدار جو ہے وہ آنی جانی چیز ہے۔ اب دیکھیے، آپ برطانیہ میں دیکھیں کتنے یعنی وزیر اعظم تبدیل ہو چکے ہیں، اور ابھی حال ہی میں وزیر اعظم تبدیل ہوئے ہیں، ان کی پارٹی نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، وہ آرام سے اپنے گھر چلے گئے۔ اور جہاں دنیا میں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، جہاں پارلیمانی نظام ہے، وزیر اعظم آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ پاکستان میں ہم پتہ نہیں مغلوں کے دور میں زندہ ہیں اور یا اس سے بھی پہلے کے دور میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم نے اقتدار کی لڑائی جو ہے اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا ہے اور اقتدار کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں اور دوسرے کو سپیس دینے پہ تیار نہیں ہوتے۔ تو جب تک یہ رویہ نہیں بدلے گا، اور تو آپ دیکھیے، اب جب ہمارے جو حکمران ہیں وہ مقامی حکومتیں
کو طریقے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باری باری سارے اقتدار میں آتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں کون سی ایسی جمہوریت ہے جہاں صرف ارکان اسمبلی کے اختیار کا نام جو ہے جمہوریت رکھ دیا جائے، بالکل ٹھیک، اور کچھ جڑیں عوام میں اس کی ہوں نہ، اور لوگ شریک اختیار نہ ہوں؟ تو پاکستان میں یہ تماشے جو ہیں بند کرنے پڑیں گے، اور ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر معاملہ کر کے اور صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ شامی صاحب، ایک بات بار بار ابھی تک زیر بحث ہے، مسلسل کے حوالے سے جو احکامات آئے سپریم کورٹ کے، اس کی سیاسی تعبیر کچھ تجزیہ نگار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ صرف ریلیف ہے ان کی صحت کے حوالے سے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایک ڈیل کی طرف پیش قدمی ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں یہ ڈھیل ہے جس کا مقصد کچھ اور ہے۔ ان تینوں اشاریوں میں آپ کس کے ساتھ ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا، پاکستان کی تاریخ میں تو بار بار ایسا ہو چکا ہے۔ لوگ جیلوں میں بھی جا چکے ہیں، جیلوں سے باہر بھی آ چکے ہیں، ہسپتالوں میں بھی گئے ہیں، بیرون ملک بھی گئے ہیں علاج کے لیے۔ تو آج تک یہ بحث جاری ہے ان کے حوالے سے کہ وہ ڈیل تھی یا ڈھیل تھی یا صرف قانون کی حاکمیت تھی۔ یہ بحث اس بارے میں بھی جاری رہے گی، تو بحث جاری رکھنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ عدالت کے حکم پر عمل کریں اور سیاست کو آگے چلنے دیں، اور سبق سیکھیں تاریخ سے، اور ایک دوسرے کو دھکا دینے کی پالیسی کو ترک کر دیں۔ ٹھیک، اس صورتحال میں کیا خان صاحب کے لیے آپ سیاسی راہ دکھائی دے رہی ہے؟ اگر علاج معالجے کے لیے اسپتال آتے ہیں یا کل کو نظر بند ہوتے ہیں بنی گالہ میں، یا جو بھی ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی اس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے لیے کوئی راہ نکل رہی ہے جو بالکل بند تھی؟ آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ جنرل ضیاء الحق کے دور میں باہر گئیں بیرون ملک، اور سمجھا جا رہا تھا کبھی واپس نہیں آئیں گی، لیکن ان کے جیتے جی پھر واپس آئیں، اور لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ پھر پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف صاحب کو جدے بھیج دیا گیا، اور پھر کہا کہ یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور بے نظیر بھٹو بھی جو تھیں بیرون ملک چلی گئیں، اور کہا گیا اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے بہت سے تجزیہ نگار ایسے تھے، ہمارے دوست ایسے تھے، بڑے بڑے جیت جب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، جو کہتے تھے کہ یہ باب ختم ہو چکا، یہ دونوں کبھی واپس نہیں آ سکیں گے، اب ایک نئی سیاست کا آغاز ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بے نظیر بھی آئیں، نواز شریف بھی آئے، اور وزیر اعظم بھی بنے۔ تو خان صاحب جو ہیں ان کے لیے کوئی انوکھی صورتحال تو نہیں ہوگی نا، وہ بھی اسی مٹی کے ہیں اور اسی آب و ہوا میں پلے ہیں، اور انہی لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں جن سے ان کے دوسرے سیاستدانوں کا معاملہ رہا ہے۔ اس لیے اس بارے میں کوئی نا امیدی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جس طرح کرکٹ کے میدان میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو ریٹائر ہو کے چلے گئے تھے اور واپس آئے، کہہ رہے تھے بس میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو پھر جنرل ضیاء الحق کی اپیل پر واپس آئے، تو ہو سکتا ہے اب بھی تاریخ ایسی دہرا دی جائے۔ ٹھیک، اچھا سر، اس کے پیرالل اپوزیشن میں بڑی دلچسپ ڈیویژن ہیں۔ ایک تو پیپلز پارٹی گئی تھی اپوزیشن رہنماؤں کے پاس، تو آج حضرت مولانا پہنچے ہیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے اتفاق کر لی ہے جے یو آئی فے اور تحریک تحفظ عین پاکستان کے درمیان متحدہ اپوزیشن کے قیام پر، جو اس سے پہلے تقریباً ناممکن دکھائی دیتا تھا اختلافات کی وجہ سے۔ اور اگلے پیر مشترکہ پارلیمانی ان کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور کل مولانا کے گھر دعوت بھی ہے ان اپوزیشن رہنماؤں کی۔ تو مولانا کا پی ٹی آئی یا ٹی ٹی اے پی سے مل کے اپوزیشن کے قیام پر اتفاق پارلیمانی سطح پر، یہ کس قدر اہم ڈیولپمنٹ ہے اور حکومت کے لیے کس قدر پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے؟ جامی صاحب، یہ جو حکومتی اقتدار ہے نا، سمجھے اس کی مثلث ہے جی۔ ایک طرف مسلم لیگ نون ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے، تیسری طرف پی ٹی آئی ہے، اور یہ دو نقطے جہاں ملیں گے تیسرے کو کارنر کر دیں گے۔ تو ابھی تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک تھے، اور اب جو اگر درار پڑ گئی اور پی ٹی آئی سے کوئی مسافہ یا معانقہ ہو گیا تو صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ تو بس یہ تو اب شطرنج کا کھیل ہے، جو کوئی اچھے طریقے سے کھیلے گا وہ نتائج حاصل کر لے گا۔ اب اس میں کشتی اور کبڈی کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے۔ یہ کشتی کا لڑنے کا معاملہ نہیں ہے، اب اپنے اپنے مہروں کو آگے بڑھائیں اور چالیں چلیں۔
شامی صاحب، خان صاحب کے لیے جو احکامات سپریم کورٹ کے، ان کا کوئی تعلق ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کو معلوم ہوتا ہے نئی آنے والی کسی مجوزہ ترمیم یا نئے نظام کے ساتھ یا نئے صوبوں کی بحث کے ساتھ؟ کیا یہ آپس میں کہیں جڑے ہوئے ہیں یا جوڑے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب حالات واضح ہوں گے تو پھر آپ جوڑا بھی جا سکے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اس وقت اگر کوئی یک طرفہ ترمیم تو ہو نہیں سکتی، کو وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ آپ منصوبے جو بھی بناتے رہیں، خواب جو بھی دیکھتے رہیں، اور لیکن یہ ہے 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو معاملہ کرنا ہوگا اور ایک وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ یک طرفہ طور پر کوئی کام نہیں کر سکیں گے، اور اگر کریں گے تو اس میں بگاڑ ہوگا، وہ سنوار نہیں ہوگا۔